بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ ایک روز کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے دروازے پر مجدد الدین کا چھوٹا بھائی شمس الدین نمودار ہوا اور کہنے لگا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ کارلوس نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ ان کے نزدیک گیا تب شکووں بھری آواز میں کارلوس نے اسے مخاطب کیا، شمس الدین بیٹے، یہ جو تم دروازے پر رک کر اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہو تو میرے خیال میں اس میں اجنبیت کا اظہار ہے۔ دروازہ کھلا تھا، ہم تینوں تمہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بچے، میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں۔ مرسینا اور مشال دونوں تمہیں بھائی کہتی ہیں، تم بھی انہیں بہنیں کہہ کر پکارتے ہو۔ اب ایک طرح سے تمہارے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے بیٹے۔ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر رکنا ایک طرح کی اجنبیت کا اظہار ہے۔ آؤ میرے قریب بیٹھو۔ شمس الدین بیٹھا نہیں، مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، مرسینا اور مشال میری دونوں بہنیں ہیں۔ تم تینوں کے لیے ایک اچھی بلکہ خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کارلوس نے غور سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹے، اگر ہمارے لیے کوئی خوشخبری ہے تو کہو، دیر کاہے کی؟ اس پر شمس الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے آپ کے بھائی سمرون، ان کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ مل گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں اندر لے کر آؤں؟ شمس الدین کی اس گفتگو سے کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں دنگ رہ گئے تھے۔ کارلوس کے زخم اب چونکہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ بالکل تندرست تھا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، بیٹے، لگتا ہے تم ان تینوں کو باہر کھڑا کر آئے ہو۔ مرسینا اور مشال بھی اٹھ کر کارلوس کے پیچھے ہوئی تھیں۔ عین اس لمحہ شمس الدین بھاگا ہوا باہر نکلا، پھر جو ہی کارلوس، مرسینا اور مشال خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے، باہر سے کارلوس کا بھائی سمرون، اس کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ داخل ہوئے۔ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے تھے۔ پھر سب آ کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک سمرون، اس کی بیوی اور بیٹی جمارہ تینوں کارلوس کی بیوی، دونوں بیٹیوں اور بڑی بیٹی کے مرنے کا دکھ اور افسوس کرتے رہے۔ پھر سمرون، جو کارلوس سے بڑا تھا، اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، دراصل امیر مجدد الدین ہمارے کئی ماہ پہلے سے جاننے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں تلاش کرنے میں انہیں تاخیر ایک وجہ سے ہوئی۔ دراصل بھائی، یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس بنا پر جو آدمی امیر مجدد الدین نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے بھیجے تھے، وہ الربا کے ارمنی محلے میں ہمیں تلاش کرتے رہے، جہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں۔ ہم اس محلے میں منتقل ہو چکے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، اس لیے انہیں ہمیں تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال میں محترم مجدد الدین، شمس الدین اور ان کے چچا زاد بھائی خطلق کا انتہا درجہ کا شکر گزار ہوں کہ کم از کم انہوں نے آپ تینوں کو تعاقب کرنے والے فرانسیسی نائٹوں سے بچا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد سمرون رکا، پھر دوبارہ کارلوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر مجدد الدین کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے میں تم تینوں کے قیام کا اہتمام کیا۔ اب تینوں اٹھو، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ اس پر کارلوس بولا اور کہنے لگا، سمرون، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کارلوس اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی مرسینا بول پڑی۔ سمرون کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہمارا اس طرح یہاں سے آپ کے پاس چلے جانا بڑا معیوب ہوگا۔ جب تک امیر مجدد الدین یہاں نہیں آتے، ان کا ہم پر بڑا احسان اور عنایت ہے۔ اگر ہم ان سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں تو میں سمجھتی ہوں یہ اخلاقاً اچھا نہیں ہے۔ پھر مرسینا نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شمس الدین میرے بھائی، امیر کیوں تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اگر میرے چچا، ہماری بہن جمارہ، ہماری چچی ازبل مل گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اس پر شمس الدین کی بجائے مرسینا کا چچا سمرون بول پڑا، مرسینا میری بیٹی، راستے میں شمس الدین نے مجھے سارے حالات بتا دیے ہیں۔ امیر مجدد الدین اس وقت یہاں نہیں ہیں۔ دکھ بھری آواز میں شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینا نے پوچھا، بھائی، امیر یہاں کیوں نہیں ہیں؟ کیا وہ ہم سے ملے بغیر واپس حلب جا چکے ہیں؟ اس پر شمس الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں میری بہن، ایسی بات نہیں، حلب کی طرف نہیں گئے۔ تم لوگوں کو یہاں تک تو پتہ تھا
کہ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا۔ ہمارے مخبر اور نقیب ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں جرمن اور فرانسیسی دونوں لشکریوں کو کونیا کے سلجوقی سلطان نے اپنا ہدف بنایا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق سلجوقیوں سے نقصان اٹھا کر جرمنی کا شہنشاہ کارنٹ تو سرما گزارنے کے لیے واپس قسطنطنیہ چلا گیا ہے، جبکہ فرانسیسی سلجوقیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد انطاکیہ کی بندرگاہ کی طرف گئے۔ وہاں سے وہ انطاکیہ چلے گئے ہیں اور فرانسیسیوں کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ جو سلجوقیوں کے حملہ آور ہونے کے باعث اپنے لشکر کے بڑے حصے سے علیحدہ ہو گیا تھا اور الربا کا رخ کر رہا ہے۔ سنا ہے اس لشکر میں بڑے بڑے منجے ہوئے اور تجربہ کار فرانسیسی نائٹ ہیں۔ ہمارے مخبر ان کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ان فرانسیسیوں کو جب خبر ہوئی کہ وہ اپنے بادشاہ لوئی کے لشکر سے بچھڑ گئے ہیں اور یہ کہ انطاکیہ کی بندرگاہ کی بجائے جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ الربا کی طرف جاتی ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے، اس لیے کہ الربا شہر سے ہی اس صلیبی جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان فرانسیسیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اچانک الربا شہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں کے باقی لشکر کو دنگ کر کے رکھ دیں۔ انہی فرانسیسی صلیبیوں اور نائٹوں کی راہ روکنے کے لیے بھائی مجد الدین اور خطلق گزشتہ شب اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہاں خیمہ گاہ میں چھوٹا سا ایک لشکر ہے جو میری کمانداری میں خیمہ گاہ کی حفاظت پر رکھا گیا ہے۔ شمس الدین جب خاموش ہوا تب اپنے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کارلوس کہنے لگا، سمرون میرے بھائی، مجھے اس وقت جو سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیں مل گئے، اور یہ کہ سمرون نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، بھائی برا مت ماننا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا صدمہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کارلوس مسکرایا، سمرون کا شانہ تھپ تھپایا، کہنے لگا، بھائی قسم مسیح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو کچھ دیکھ کے کیا ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے تو با خدایا راستہ اختیار کرنے پر میں خوشی محسوس کروں گا۔ کارلوس رکا، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھائی معاملہ کچھ یوں ہے کہ امیر مجد الدین سے ملے اور اسے بتائے بغیر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میری یہ خواہش ہے کہ امیر مجد الدین یہاں واپس آ جائیں، تو پھر ان سے ملنے کے بعد، ان سے اجازت لینے کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، جہاں تک امیر مجد الدین کا تعلق ہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ان سے خود بات کر لوں گا۔ آپ تینوں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں، اور میں اس لیے بھی آپ تینوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے امیر مجد الدین کی دعوت اور ضیافت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس وقت اگر تم تینوں میرے ساتھ جاؤ گے تو ظاہر ہے امیر مجد الدین جب اپنی مہم سے لوٹیں گے تو وہ آپ لوگوں سے ضرور ملنا پسند کریں گے۔ اس موقع پر میں خود ان سے ملاقات کروں گا اور اپنے ہاں ان کی دعوت کروں گا جس میں یہ تینوں بھائی شامل ہوں گے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین بیٹے، تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ شمس الدین مسکرایا، کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیے آپ کے بھائی ابھی آپ کو مل گئے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اگر یہ ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ تینوں ان کے ساتھ جائیں۔ اس کے علاوہ شمس الدین کی اس گفتگو سے لگتا تھا سمرون بے حد خوش ہو گیا تھا۔ فوراً بول پڑا، شمس الدین بیٹے، میں تمہاری اس گفتگو سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ بہرحال تینوں کو ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور جو ہی امیر لوٹیں شمس الدین بیٹے مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ ان کی آمد کے بعد میں تم تینوں کی اپنے ہاں ضیافت کا بہترین اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سمرون اٹھ کھڑا ہوا اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم تینوں اٹھو اور چلیں۔ شمس الدین بھی کھڑا ہو گیا اور مرسینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مرسینہ میری بہن، اپنا سارا سامان سمیٹو، اس کے باوجود اگر یہاں کوئی چیز رہ جائے تو وہ میں تم لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ مرسینہ مشال اٹھ کھڑی ہوئیں، جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، پھر تینوں باپ بیٹی سمرون، ازبل اور جمارہ کے ساتھ چلے گئے تھے۔
अलरुबा की तरफ बढ़ने वाला सलेबियों का लश्कर कुछ इस तरह बेफिक्री से आगे बढ़ रहा था जैसे अपने मुकद्दर की लकीरें तलाश करते आसमान पर भूरे दिलों के काफिले आगे बढ़ते हैं। जैसे गुबार राह में अपने नसीबों के नक्श पा के निशानात के मतलाशी कारवां अपने सफर पर रवां दवां हैं। वो साया साया घर में तीरगी के राज की तरह मुतमईन आगे बढ़ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो अलरुबा शहर को फतह करके बाकी सलेबियों पर बाजी ले जाएंगे, लेकिन वो अभी अलरुबा शहर से काफी दूर थे कि मुजद्दुद्दीन और खतलख बिन जाहिद बेकरां, लामहदूद और बेकनार बहर की तरह उनकी राह रोक खड़े हुए। सलेबियों को अब भी यकीन था कि जिस लश्कर ने उनकी राह रोकी है, इन्हें अपने पांव तले रोनते हुए वो अलरुबा पर हमला आवर होने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब अमीर मुजद्दुद्दीन के साथ जो लश्कर था उसे इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा उसने अपने पास रखा, दूसरा उसने खतलख बिन जाहिद की कमांदारी में दिया था। कुछ देर दोनों सलाह मशवरा करते रहे, फिर हमले की इब्तिदा खुद मुजद्दुद्दीन बिन दाइया ने की थी। वो सलेबियों पर इस तरह हमला आवर हुआ जिस तरह इबादुल जम और कारतुफला का खेल खेलने वालों पर इखलास और इस्तकामत के साथ और नून और कलम का राज खोलने वाले अनासिर नजूल कर जाते हैं। जैसे मस्ती में झाग उड़ाते तंद जुलां गरम रूह सर सर किसी को अपना शिकार बनाती है, वो इन पर इस तरह टूट पड़ा था जैसे समुंदर के साहिल की गीली रेत तक को सहरा में दफन कर देने वाले अंजमन कुन फयकून के सदर नशीन अपने काम की इब्तिदा करते हैं। मुजद्दुद्दीन का ये हमला ऐसा पुरकुवत और जोरदार था जैसे वो अपने दामन, अपनी झोली में दरियाओं का इज़्तिराब, समुंदर की खौफनाक सदाएं, अपनी रियाजतों और हुनर के समर समेटते हुए होशो दानिश ज़ाया कर देने वाली हिजरो हरारत और जोश और जज्बा के साथ हमला आवर हो गया था। मुजद्दुद्दीन जब अपने हमले की तकमील कर चुका तब खतलख बिन जाहिद ने अपने मकाम की इब्तिदा की और अपने लश्कर को मजीद बाएं जानिब ले गया। फिर दुश्मन के पहलू पर वो पिघलने के अमल से गुजार देने वाले लाफना दस्त अजल, नफरत परस्ती के तूफानों और अनबू दर अनबू दरिंदगी और सफाकी को धुआं बनाकर उड़ा देने वाले मौत के बेकरां बगोलों की तरह हमला आवर हो गया था। मुजद्दुद्दीन जब सलेबियों पर हमला आवर हुआ था तो सलेबी सारे उसकी तरफ सिमट गए थे। उनका इरादा था कि इस हमले को रोककर जवाबी कार्रवाई करेंगे, मगर उनकी जवाबी कार्रवाई करने से पहले ही खतलख बिन जाहिद ने उनके पहलू पर ऐसी जोरदार ज़रबे लगाई कि जो जोश जज्बा और जोर मुजद्दुद्दीन की तरफ बढ़ा था उसमें कुछ का रुख खतलख बिन जाहिद की तरफ हो गया, जिससे मुजद्दुद्दीन ने पूरा फायदा उठाया और अपने सामने आने वाले सलेबियों को उसने तकरीबन रौंदते हुए घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया था। फ्रांसीसी जिस गरूर और तकब्बर और तअस्सुब व घमंड और अकायद व नजरियात के गर्दाब को लेकर अलरुबा की तरफ बढ़े थे, वो धुएं की तरह तहलील होते दिखाई दे रहे थे। मुजद्दुद्दीन और खतलख बिन जाहिद ने इन पर हमला आवर होते हुए अजल के खेल का एक अजीब समा बांध कर रख दिया था। इनके इस तरह हमला आवर होने से मैदान जंग में बर्बादी की परछाइयां बदनसीबी के साए रक्स करने लगे थे। आवाज़े तंद ज़बां के अंगारों की तरह मैदान जंग में अफरा तफरी का आलम फैलने लगी थी। अजल की दस्तक हर शय को गिरां गोश करती चली गई थी। चटकती चिंगारियों की तरह आहों की तूफान खेजियां हर शय पर खौफ और हिरास तारी करती चली गई थीं। बेबसी की अलमनाक चीखें रूहों को मौत की तारीकियों तक में गुम करती चली गई थीं। मुजद्दुद्दीन और खतलख बिन जाहिद कि इन हमलों के जवाब में सलेबियों ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को यकजा करते हुए जोरदार हमले शुरू किए, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी न हुई, इसलिए कि उनके सामने मुजद्दुद्दीन और खतलख बिन जाहिद की कमांदारी में लड़ने वाले जबल सफा नूर की वादियों के पासबान, ओहद की अजूबा चट्टानों के वारिस, बदर के मुतबर्रक मैदानों के चौपान किसी नक्शगर के अज़म समीम की तरह अपने सामने आने वाले सलेबियों की हालत मखदूश और शिकस्ता उम्मीदों की तरह करते चले गए थे। इनके हमलों में ऐसा जोर, ऐसी काट थी कि वो खदशात के गर्दाब में सलेबियों के कल्ब नज़र की ततहीर और इनके फिक्र करदार की तरतीब तक को दरम बरम करते चले गए थे। थोड़ी ही देर की जंग के बाद सलेबियों की हालत नस्लों और सदियों की आह बका, हथकड़ियां पड़ी कलाइयों, बोझ तले दबी गर्दनों
اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہیں چھوڑا۔ مجدد الدین اور ختلق بن زاہد نے بڑی خوفناکی، بڑی تندی سے ان کا تعاقب کیا، ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ جب دیکھا کہ وہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے۔ بھاگنے والے وہ سلیبی انطاکیہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مجدد الدین اور ختلق بن زاہد اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ احتیاط کی خاطر چند روز وہ وہاں قیام کرنا چاہتے تھے تاکہ پھر کوئی صلیبی قافلہ الربا کا رخ نہ کر پائے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ پہنچا۔ انطاکیہ کا اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلیز کا چچا تھا۔ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اور اس کے لشکر کی فراخ دلی سے خاطر مدارت کی اور ان کی ایسی خدمت کی کہ وہ گزشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجوکیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔